ایک ٹارگیٹ بنا لیں. میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو ایک ٹارگیٹ دے رہی ہوں, مرضی آپ کی ہے. یہ ٹارگیٹ بنا لیں کہ ہم ایک آہستہ پیس میں سورت یاسین کی پہلی 15 آیات اس مہینے انشاءاللہ یاد کریں گے. کل ہم نے بات کی تھی نا کہ کوئی نہ کوئی پورشن قرآن کا دل میں حفظ ہونا چاہیے. جس دل میں قرآن نہیں ہوگا وہ سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک تباہ گھر کے برابر ہے. سو ہم اس رمضان کوشش کرتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا ٹارگیٹ دیجئے کہ جس کو آپ اچیو کر سکیں. میں نہیں کہہ رہی 83 آیات آپ پوری یاد کر لیجئے, کوئی کر لیتا ہے, اٹس اے ویری گڈ انسینٹیو, الحمدللہ, موو آن. لیکن اگر ہم جنرل سب کے لیے بات کریں تو پلیز ایک ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں, میں بھی کر لیتی ہوں, کہ ہم انشاءاللہ 15 آیات شروع کی جو سورہ یاسین کی ہیں وہ ہم ان اب 29 دنوں میں انشاءاللہ یاد کریں گے. میں ایسا کروں گی کل سے انشاءاللہ کہ میں 2:25 پر یہاں پر تلاوت مائک پہ لگا دیا کروں گی. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنا مصحف یا جو آپ کے پاس کتابیں ہیں یا اپنا موبائل فون آپ کھول کر بیٹھ جایا کیجیے اور گھر سے یاد کر کے آئیں, سنیں. بہترین طریقہ قرآن حفظ کرنے کا یہ ہے, سنتی رہیے. جس سورت کو یاد کرنا چاہ رہی ہیں اس کو سنتی رہیے, کار میں, کچن میں, اٹھتے بیٹھتے, کانسٹینٹلی. انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو یاد ہو جائے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اللہ نے ذکر کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے. سورہ قمر میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اللہ نے ذکر کے لیے, ریممبرنس کے لیے, اور اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل اس کا سطحی مفہوم جو ہے اللہ نے آسان بنایا ہے. نصیحت کے لیے اللہ نے آسان بنایا ہے. حفظ کرنے کے لیے اللہ نے آسان بنایا ہے. اس کا گرامر کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اللہ نے آسان بنایا ہے. جو قرآن کی مشکل ہے وہ ہے قرآن کے اوپر تدبر کرنا, اس کے خزانوں میں ڈیپ ڈاؤن جانا اور پھر وہاں سے وہ پرلز, وہ موتی نکال کے لانا جس سے پھر زبانوں کو ڈسائفر کیا جاتا ہے. وہ کام آپ اور میں نہیں کرتے, اس لیے ہم تفاسیر کا سہارا لیتے ہیں. لیکن حفظ کرنا آسان ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ اللہ نے اس کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے. ہم سب کو تسبیحات کا, وظائف کا شوق ہوتا ہے. جب آپ سیکھنے بیٹھی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں, وظیفہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. وظیفے کا ٹرم سنی ہے نا, وظیفہ بتا دیں ہم کیا کریں. آپ کہیں استغفار کیجئے, آپ کہیں بس کچھ اور بتائیے, آپ کہیں استغفار کیجئے, سامنے والے کہنے کچھ اور بتائیے, آپ کہیں 2 لاکھ مرتبہ استغفار کیجئے, آپ کہیں گے ہاں اب کچھ تھوڑا بہتر لگ رہا ہے. سو وظیفہ ایز سچ جو ٹرم ہے وہ عربی زبان کی نہیں ہے. آپ عربی زبان میں دیکھتی ہیں ذکر, غال کاف را سے, اور قرآن الٹیمیٹ ذکرہ ہے. جو سب سے بہترین ذکر ہے, زبان کو کانسٹنٹلی اس کے اندر مصروف رکھیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمضان کی برکت سے آپ کو پہلی 15 آیات بہت آسانی سے یاد کرا دیں گے. سورت یاسین کا, یا جہاں تک صورتوں کے ناموں کا تعلق ہے کہ سورت یاسین کو سورت یاسین کیوں کہا جاتا ہے, یا ایک جنرل پوائنٹ آف ویو صورتوں کے ناموں کا جو قرآن میں صورتیں آتی ہیں. کتنی صورتیں آتی ہیں قرآن میں؟ 114 صورتیں قرآن میں ہیں. ان کے بارے میں اسکالرز کی رائے کہ صورتوں کے ناموں کے بارے میں کیا اوپینین ہے. جو سب سے زیادہ اسٹرانگ اوپینین امنگ دا اسکالرز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ صورتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈسکرائب کیے ہیں, خود انہوں نے مینشن کیے کہ اس صورت کا یہ نام ہے, اور کچھ صورتوں کے نام جو ہیں وہ صحابہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, صحابہ نے ان کو نام دیا ہے. ایون کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فکس کیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کو صحابہ کی طرف سے بھی اس کے نام ملتے ہیں. جیسے سورت البقرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس سورت کا نام آتا ہے. بقرہ اور آل عمران کے لیے حدیث آتی ہے جہاں ایک ساتھ ان کو پیئر کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ کلاسیکل تفاسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے سورہ بقرہ کے 20 اور نام رکھے ہوئے تھے, 20. میں نہیں بتا رہی اس لیے کہ سورہ بقرہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, صرف آپ کو بتانے کے لیے. باقی یہ کہ جو آپ کو اکثر ایک ایک سورت کے 2 نام ملتے ہیں, جیسے سورت بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورت اسراء ہے. سو اس طرح جو آپ کو سورت دہر کا دوسرا نام سورت الانسان, یہ جو آپ کو 2 نام ملتے ہیں اس لیے ملتے ہیں کہ یہ صحابہ نے یہاں پر نام رکھے, یہاں پر کوئی نام ہوتا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک. تو یہ اسٹرانگ اوپینین ہے کہ کچھ نام صورتوں کے توفیقی ہیں. آپ میں سے جو لوگ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں الحمدللہ یہ ٹرم ان کے لیے فیملیئر ہے. توفیقی
یعنی وہ چیز، وہ علم جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا دیا جائے، اس کو توفیقی کہتے ہیں. اور کچھ نام وہ کہتے ہیں صورتوں کے وہ صحابہ نے اپوائنٹ کیے ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. بعض تابعین کے ساتھ بھی مروی کی گئی ہیں صورتوں کے نام. سورت یاسین کا جہاں تک معاملہ ہے، سورت یاسین کا جو نام ہے وہ بہت سی احادیث میں ملتا ہے، احادیث میں خود آیا ہے اس کا یہ نام. اسی لیے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ سورت یاسین کے آلدو اور نام صحابہ نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہی نام سب سے پرومیننٹ رہا. اس کی دو وجوہات. ایک وجہ آپ کو بتا دیا کہ حدیث میں کیونکہ موجود تھا تو پھر جو صحابہ کے نام تھے وہ سامنے نہیں آئے. دوسری بات، باقی نام سامنے نہ آنے کی وجہ اس لیے کہ جن صورتوں میں سورت یاسین کا نام آیا وہ صورتیں خود صحیح کے درجے پر نہیں تھیں. احادیث میں آپ کو پتہ ہے نا لیولز ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں. جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مختلف چیزوں میں کوالٹی کنٹرول دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ چاول اس کوالٹی کا، یہ چاول اس کوالٹی کا، یہ چاول اس کوالٹی کا. There is no comparison, but it's just to tell you the quality control levels جو مختلف چیزوں میں رکھے جاتے ہیں. احادیث کا علم اتنا پروفاؤنڈ ہے کہ اگر آپ کو کرٹن ہٹا کر اس کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے تو آج کے بعد ہم کبھی بھی جو محدثین ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جتنی زندگیاں اس کے اوپر لگائی ہیں. ایک پورا علم، ایک پوری سائنس ڈیولپ ہوئی جس کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکا. اس سائنس کو، علم الرجال کی، جس میں ہر ایک نیریٹر کی زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک فلٹر کر لیا گیا. جو حدیث لاتا تھا اس کی زندگی کو پورا فلٹر لگا کر چیک کیا جاتا تھا کہ کیا یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، کیا یہ دھوکہ تو نہیں دیتا. ایون یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک محدث کو پتا چلا کہ فلاں شخص کے پاس حدیث موجود ہے، اس کے پاس علم ہے حدیث کا. وہ بہت ٹریول کر کے جب اس علاقے میں اس شخص کے پاس پہنچے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو، گھوڑے کو بلا رہا ہے کچھ کھلانے کے لیے، اور ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے ہاتھ میں کچھ ہے. لیکن جب جانور پاس آیا تو اس کا ہاتھ خالی تھا. سو یہ جو محدث تھے جو سفر کر کے اس شخص سے حدیث لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اس شخص سے حدیث لینے سے انکار کر دیا اور واپس آ گئے. کیوں؟ دھوکہ دے رہا تھا. اور انہوں نے کہا جب یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو یہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اگر کوئی ہماری زندگیوں پر یہ فلٹر لگا دے تو ہم کوئی اوتھینٹک بات کہیں آگے ڈیلیور کرنے کے قابل رہ سکتے ہیں. لیکن یہ احادیث کی اہمیت تھی جس کو آپ کو اور میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے لانا تھا کہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں اور اس کے اوپر اس طرح سے مختلف ایک کوالٹی کنٹرول کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا. تو احادیث میں مختلف لیولز ہیں. لیول میں سب سے ٹاپ لیول کی حدیث آتی ہے صحیح حدیث، صاد ہا یا ہا، صحیح، جس کو آپ اوتھینٹک نریشن کہتے ہیں، صحیح حدیث. اس کے بعد لیول آتا ہے حسن کا، ہا سین نون. سیکنڈ لیول کوالٹی کنٹرول میں جس میں کچھ کمی ہوتی ہے وہ حسن کے لیول کی ہوتی ہے. تھرڈ لیول احادیث میں جس میں تھوڑی اور کمی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ضعیف، ویک حدیث. ضاد عین یا فا. اردو میں ضعیف کہتے ہیں، اردو میں آپ کہتے ہیں صاد ضاد، عربی میں کہتے ہیں صاد ضاد. ضاد کہتے ہیں تو ضعیف ضاد کے ساتھ ہے. ضاد عین یا فا، ویک نیریشن، ویک حدیث. اور ایک آخری لیول ہے جو ہے فیبریکیٹڈ، موضوع، میم واو ضاد واو عین. صحیح؟ صرف لکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ابھی جب ہم آگے بات کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا، میں پورا ڈیٹیل سے تو نہیں یہاں پڑھا سکتی لیکن آپ کو تھوڑا علم انشاءاللہ ضرور مل جائے گا. سورت یاسین کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ صحیح کے لیول پر نہیں ہے. باقی کتنے لیول بچ گئے؟ 3. کون کون سا؟ حسن، ضعیف، موضوع. ٹھیک ہے. تو جہاں تک ناموں کا تعلق ہے، آپ کو کلاسیکل تفاسیر میں سورت یاسین کے لیے سورت یاسین کے علاوہ بھی نام ملتے ہیں، لیکن مصحف کی پرنٹنگ میں اس بات کو پرومیننٹ رکھا گیا ہے کہ سورت یاسین آپ کو تمام مصحف کے اندر سورت یاسین ہی کے نام سے ملتی ہے.
کیونکہ کلاسیکل اسکالرز نے اپنی تفاسیر میں اس کے اور 3 نام مینشن کیے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے کان سے گزر جائیں، لیکن آپ نے اس صورت کو اب کل سے یہ نام دے نہیں دینا. کیوں نہیں دے دینا؟ اس لیے کہ جمہور علماء نے اس کو ان تینوں میں سے کوئی نام نہیں دیا. تفاسیر میں موجود ہے، صحابہ اس کو اپنے اپنے حساب سے نام دیا کرتے تھے. اور یہ جو نام آپ کو ملیں گے وہ نام آپ کو یہ واضح کریں گے کہ اس صورت کی تھیم کیا ہے. زیادہ تر آپ کو صورتوں کے نام جب ملتے ہیں تو وہ اس کی تھیم سے سم ہاؤ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جیسے سورت البقرہ حالانکہ صرف ایک واقعے سے کنیکٹڈ ہے بقرہ، لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں تو جس واقعے میں سورہ بقرہ کے اندر گائے کا قصہ بنی اسرائیل کے لایا گیا تھا وہ دنیا کی محبت کی علامت تھی. سو جو باقی قوانین آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر وہ بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ایسے سمجھ سکتا ہے کہ جس کے اندر سے دنیا کی محبت نکلے گی یا کم ہوگی یا وہ اس کو آخرت کی محبت کے ساتھ بیلنس کرے گا، وہی سورہ بقرہ کے قوانین اور احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکے گا. تو صورتوں کے نام اس کی تھیم اور اس کے ایک ایسنس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. صحابہ نے بھی اسی اینگل سے اس کے تھیم کو دیکھتے ہوئے اس کے نام رکھے. ایک تو ہو گیا سورہ یاسین، مین نام اس کا. ایک اور نام آپ کو جو ملتا ہے وہ ہے سورت المدافعہ، میم دال الف فا عین گول ہا. سورت المدافعہ، دفع کرنا، دال فا عین، المدافعہ دیٹ وچ ریپیلس، جو کسی چیز کو دور کرتی ہے، دیٹ وچ پلز اوے، جو کسی چیز کو دور کر دیتی ہے. بعض تابعین کے لیے آتا ہے کہ وہ سورت یاسین کو سورت مدافعہ کہا کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ جس انسان کو اس سورت کا فہم حاصل ہو جاتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے برائیوں سے محفوظ کر لیتا ہے. اس لیے کہ سورت یاسین ایکچولی بیسڈ آن عقیدہ، ایمانیات ثلاثہ جس کو بولتے ہیں، 3 pillars of our belief. اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان اور آخرت پر، اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان اور آخرت پر ایمان، 3. جب غیب میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کے وہ سارے وحی، فرشتے، رسول، کتابیں آٹومیٹک آ جاتی ہیں. سو جن تابعین نے اس سورت کا نام سورت المدافعہ رکھا وہ انہوں نے کیوں رکھا؟ ان کا خیال تھا کہ جس کو اس سورت کا فہم حاصل ہو جاتا ہے اس انسان سے عقیدے کی برائی دور ہو جاتی ہے، اور جس کی عقیدے کی برائی دور ہو جائے گی. آج جس کنفیوژن میں آپ اور میں رہتے ہیں، 27 رجب گزری تو ہم کنفیوز، 15 شعبان گزری تو ہم کنفیوز رہتے ہیں نا. جس انسان کا عقیدہ درست ہو جائے گا کیا اس کے کنفیوژن دور ہو جائیں گے؟ یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف آ جائیں، ایک پاؤں آپ کا جو ہے وہ دروازے کے باہر ہو اور ایک پاؤں دروازے کے اندر ہو. آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور آپ اوروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. ایک پاؤں آپ کا کشتی کے اندر ہو اور ایک پاؤں کو کشتی سے باہر ہو. سو آپ اپنے لیے صرف ڈس بیلنس کرنے کی سچویشن میں نہیں، آپ پوری کشتی کو، پوری بوٹ کو ڈس بیلنس کر رہے ہیں. سو آپ اگر اپنے کنفیوژنس کو دور کرنا چاہتے ہیں، جو 27 رجب کی ہو یا وہ 15 شعبان کی ہو یا وہ کسی بھی اور چیز کی ہو جو آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ درست تعلیم، درست علم حاصل کیجئے اور اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے اور پھر عملی طور پر ایک طرف آ جائیں. اسی لیے تابعین کہا کرتے تھے اس سورت کو سورت المدافعہ، کہ یہ آپ کے ذہنی الجھنوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے. جب آپ کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہیں ہوتا. دوسرا نام جو آپ کو اس کا کلاسیکل تفسیر میں ملتا ہے وہ ہے سورت القاضیہ، قاف الف، قاف موٹی والی نقطوں والی، القاضیہ، قاف الف ضاد عین گولہا یا ہا جس کو آپ لکھتے ہیں. سورت القاضیہ وہ سورت جو آپ کو جب آپ اس کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں تو یہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں. بائی دا وے بہت اسکالر جنہوں نے اپنی تفسیر میں اس نام کو مینشن کیا سورت القاضیہ، انہوں نے خود یہ بات لکھی اور یہ ہمارا ایک جنرل اسلام کے بارے میں اوپینین ہے. آپ قرآن کو اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی جگہ سے پڑھیں گے تو کیا آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی؟ یہ ایمان رکھیے، آپ قرآن کو کہیں سے بھی پڑھیں گی تو آپ کی حاجت پوری ہوگی.
صحیح. سو بعض اسکالرز نے اس کو رکھا ہے اس طرح سے. امام ابن کثیر نے اس کو مینشن کیا ہے, واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بعض اسکالرز کا اجتہاد تھا تابعین کے دور میں کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. Now here is a point. یہ رسول اللہ نے کہا ہے یا تابعین نے کہا ہے؟ ڈفرنس ہے, بہت بڑا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. اللہ کے رسول کی بات اللہ سے کنیکٹڈ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آیا وہ تھا وحی جلی. آپ جو بات کیا کرتے تھے وہ تھا وحی خفی. آپ کا کلام بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا تھا. سورۃ نجم میں اس لیے کہا گیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے بلکہ جو آپ کو حکم دیا جاتا تھا آپ اس وحی کی روشنی میں بولا کرتے تھے. سو اگر آپ کو اس وقت یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی اسکالر کا اجتہاد ہے کہ اگر اس سورت کو, سورت یاسین کو آپ اپنی کسی حاجت کو پوری کرنے کے لیے پڑھیں گی تو آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. یہ ایک صحابی کا قول, یہ چند اسکالرز کی رائے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. تیسرا نام جو آپ کو اس سورت کا کلاسیکل تفسیر میں ملتا ہے وہ ہے سورت المعممہ. معممہ لکھتے ہیں میم عین, پھر ایک میم پر تشدید آئے گی اور ایک میم بغیر تشدید کے آئے گا. سورت المعممہ آپ پڑھتی ہیں. سورت نبا کیسے شروع ہوتی ہے؟ عما یتساءلون. یہ سورت المعممہ آلموسٹ اسی مفہوم میں آتی ہے. سورت المعممہ کا مطلب کیا ہے؟ That covers you, the enveloper. کچھ صحابہ کا خیال ہوتا تھا کہ جب آپ سورت یاسین کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لیتی ہے. تو ان کو ریفیوٹ کرتے ہوئے باقی صحابہ نے یا باقی اسکالرز نے یہ بات لکھی کہ جب آپ قرآن کا کوئی بھی پورشن پڑھتے ہیں تو کیا قرآن اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لیتی ہے؟ یقیناً آپ کو ڈھانپ لیتی ہے. آپ کے سامنے یہ باتیں لانے کا مقصد صرف یہ ہے, میں نہ لانا چاہتی تو میں نہ لاتی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کم سے کم جو سننے آ گیا اس کی تربیت ہو جائے. کیوں ایک سائڈ آف اسکالرز کہتے ہیں کہ سورت یاسین کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, اور کیوں ہمارے کلچر میں اتنی ڈیپلی روٹیڈ ہے. میں صرف آپ کے سامنے فرق رکھنا چاہ رہی ہوں. اس کے بعد پڑھا لکھا انسان, ایجوکیٹڈ مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو ڈیسیژن لینے میں خود آسانی ہوگی. بہتر یہی ہوتا ہے علم کھول کر بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد سامنے والے کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا جائے. سامنے والا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حق کے لیے میرا سینہ کھول دے. تو یہ تین نام جو تھے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے. بعض صحابہ کا خیال تھا کہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی خاص رحمت بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے. اگین صحابہ کا خیال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر موجود نہیں ہے. تو آپ کو ایک نام اس کا پرومیننٹلی سورت یاسین آپ جانتی ہیں جو مصحف میں آپ کو ملتا ہے. اس کے علاوہ اس کے تین نام آپ کے سامنے آ گئے, المدافعہ, القادیہ, المعممہ. تمام نام جو سورت کے ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ اس کی تھیم کو مینشن کر رہے ہیں. سورت یاسین آپ اکراس دا ورلڈ مسلمانوں میں دیکھتی ہیں کہ یہ ہر کلچر, ہر کمیونٹی میں بہت زیادہ مشہور ہے. ہمارے بچپن سے ہم لوگوں نے بھی وہ جو ہمارے گھروں میں پنج سورہ ہوتا تھا, 5 صورتیں, 5 سورہ کو 5 سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 5 صورتیں ہوتی ہیں, اور بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر 5 سورہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا میں تو یہ سمجھی کہ 5 سورہ کہتے ہیں تو 5 پلس سورہ نہیں. اچھا 12 اس میں سورت یاسین ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہوگی. چاہیے سورت یاسین آپ کو صرف سب کانٹیننٹ میں اتنا کلچرلی ڈیپ روٹیڈ نہیں نظر آتی, آپ کو تمام مسلمانوں میں نظر آتی ہے. اور میں آپ کو اس کے لیے اس کی ریزنز آپ کے سامنے رکھ دوں گی, جن 3-4 احادیث کو, یا کم سے کم میکسیمم 5 ہیں پوری کلیکشن آف احادیث میں, جن کو بار بار مسلم امت میں سامنے لایا جاتا ہے. ان کی پوزیشن میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں گی تاکہ پھر آپ کو اور واضح طور پر اس کی پوزیشن نظر آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں, بہت سی صورتوں کے فضائل آپ نے بیان نہیں کیے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں آیت الکرسی کہوں تو اس میں کسی کو شک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے فضائل پر صحیح حدیث ہے یا نہیں؟
اس پر کسی کو شک نہیں الحمدللہ. سورہ آیت الکرسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صحیح احادیث موجود ہیں. اسی طرح سے سورہ بقرہ بہت فضیلت آپ کو اس کی صحیح احادیث میں ملتی ہے. سورۃ البقرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذھا برکہ، اس کو تھام لینا، اس کی تلاوت کرنا تمہارے لیے برکت اور بلیسنگز لاتا ہے. وترکھھا حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا تمہارا نقصان ہی نقصان ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کی روٹین اپنی زندگی کا حصہ رکھیے. ہماری پریشانیوں کا بہترین حل، ہماری ٹینشنز کو دور کرنے کا بہترین سلوشن، یہ نظر جس سے ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جادو جس سے ہم ہمیشہ گھبراتے رہتے ہیں، ان سب چیزوں سے بچنے کا واحد طریقہ، الٹیمیٹ طریقہ، سنت طریقہ تھامیے سورۃ البقرہ کی تلاوت کو کانسٹنٹلی پڑھتی رہے. ایک دن میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی. آپ اپنا ریگولر قرآن الگ پڑھا کریں اور سورہ بقرہ کا ایک اپنا صفحہ یا 2 صفحے روز پڑھیے. ایک مرتبہ مکمل ہو جائے پھر شروع کر دیجیے، پھر مکمل ہو جائے پھر شروع کر دیجیے. جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شیطان کا گھر ہے. آپ کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں الشیطان لا يدخل البیت الذی یقرأ سورۃ البقرہ. جس گھر میں آپ سورہ بقرہ پڑھیں گی وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہوگا. اور جب شیطان نہیں آئے گا تو یاد رکھیے جنات کے اثرات اور جادو کے اثرات بھی آپ کے گھروں میں کبھی نہیں آئیں گے. پریشانیاں آپ کے گھر سے دور رہیں گی، اور اگر آئیں گی خدا نخواستہ زندگی کا حصہ ہوتے ہوئے کسی آزمائش کے طور پر، تو اللہ آپ کو ان پریشانیوں میں کوپنگ میکانزم سکھا دے گا. تو سورہ بقرہ کی تلاوت ریگولر کیجیے. سورہ بقرہ کی تلاوت انہی صورتوں میں سے ایک صورت میں ہے جس کے فضائل صحیح احادیث میں آتے ہیں. جہاں تک سورت یاسین کی بات ہے، بالکل کنفرم کنوکشن والا کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ، سورت یاسین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اس کے فضائل پر، اس کے ورچوز پر، اس کے بینیفٹس پر کون سی حدیث موجود نہیں ہے؟ صحیح حدیث. کون سا لیول تھا یہ؟ ٹاپ لیول تھا. باقی کتنے لیول رہ گئے؟ باقی 3 لیولز کے اندر پھر آپ کو احادیث ملتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی صحیح حدیث. اور جب ہم یہ کہتے ہیں صحیح تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑی زندگیاں اور جانیں اور وقت اور ایفرٹس اور مال لگا ہے حدیثوں کو صحیح ڈکلیئر کرنے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کسی حدیث کو صحیح کہا گیا ہے تو اس کے 102% صحیح ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کوئی صحیح حدیث آپ کو سورت یاسین کے بارے میں نہیں ملتی جو بتائے کہ اس حدیث کے کیا ورچوز ہیں. اس حدیث کے بارے میں جو آپ کو باقی احادیث ملتی ہیں میجورٹی ضعیف کے لیول پر ہیں. لیول نمبر کون سا ہے؟ 3rd. نہیں، لاسٹ نہیں ہے. میں نے 4 لیولز بتائے ہیں. ضعیف کہاں پر آتا ہے؟ 3rd لیول. میجورٹی ضعیف احادیث ہیں اور پھر کچھ احادیث فیبریکیٹڈ ہیں. فیبریکیٹڈ کو تو آپ بالکل ایک طرف کرتے ہیں. صحیح ہے. سو فیبریکیٹڈ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. فیبریکیٹڈ کا مطلب ہے گھڑی ہوئی جھوٹی موضوع بات، وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں لیکن اس کو آپ کے ساتھ اسکرائب کر دیا گیا. موضوع حدیث کے اوپر تو ہم کوئی ڈسکشن اس وقت نہیں کر رہے. جہاں تک ضعیف احادیث کی بات ہے، اگر ہم اس میں دیکھیں تو ضعیف احادیث میں بھی آپ کو بڑی ویریشنز ملتی ہیں. اگر واقعی ہمت ہے تو پھر میں بتاتی ہوں آپ کو، اس لیے کہ ذہن کھلا ہوا ہونا چاہیے. اور روزانہ ہوتا میں آپ سے کہتی بادام اور اخروٹ کھا کر آئیے گا اور پھر میری بات کو سنیے گا تو آپ کو میری بات بہت اچھی سمجھ آئے گی. پلیز اگر کسی کو بھی نیند آ رہی ہے تو بے شک آپ اپنی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہو جائیں گے. لیکن آپ کا قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھ جانا اور پھر سو جانا، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہوتی. ہم اس میں بھی شیطان کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو تھپکی دیتے ہیں. ہاں نا، پھولوں کی سیج ہے، نیند ہی تو آئے گی. کانسرٹ میں جا کے تھوڑی نیند آتی ہے، وہ تو کانٹوں کی سیج ہے. نہیں، پلیز یہ شیطان ہے اور کچھ نہیں. محرومی ہے یہ کہ آپ ہمت کر کے تیار ہو کے نیند چھوڑ کر گھر سے نکل کر یہاں آ کے بیٹھیں اور پھر انکمفرٹیبل ہو کر بھی بیٹھیں. ہم نے آپ کو ہر ایک کو کرسی بھی نہیں دی ہوئی جس کے لیے واقعی معذرت، لیکن ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے. بس مجھے امید ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں بیٹھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں. اگر آپ نے برابر کو سویا ہوا دیکھیں تو میں یہ آئندہ کے لیے بھی اصول بتا رہی ہوں. دوپہر کا ٹائم ہے، شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی نیند آ جاتی ہے.
آپ کے اوپر آپ کے برابر بیٹھی ہوئی بہن کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو لگے وہ سو رہی ہیں، ان کا سر آپ کے کندھے پہ گر رہا ہے، پیار سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیے، کچھ نہیں کہہ دیجیے. اگر ہمیں بھی آپ کی آواز آ جائے گی تو ہم بالکل پریشان نہیں ہوں گے، لیکن غور سے بات کو سنیے، اس لیے کہ بات امپورٹنٹ ہے. میں آپ کے سامنے 5 احادیث انشاءاللہ رکھوں گی انشاءاللہ. اگر آج پوری نہیں کر سکی تو ہم کل کریں گے تاکہ آپ کی کلیئرٹی ہو جائے پوری کی پوری. پہلی حدیث مستدرک حاکم میں آتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میں مینشن کی ہے. اچھا، یہ حدیث ایک طرح سے جنیرک حدیث ہے. جنیرک اس طرح سے ہے کہ اس میں سورت یاسین کا ڈائریکٹ نام نہیں ہے، صحیح، لیکن کچھ صورتوں کے گروپس ہیں جس میں سورت یاسین بھی آتی ہے. جتنی احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیٹ سے میں آپ کے سامنے 5 احادیث رکھوں گی، ان 5 میں سے یہ سب سے ٹاپ لیول پر رکھی جاتی ہے احادیث کی کتابوں میں. ٹھیک ہے، سب سے ٹاپ لیول پر یہ حدیث رکھی جاتی ہے جس کے لیے مفسرین کہتے ہیں اس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے. اور یہ ایسی حدیث ہے جو جنیرک حدیث ہے. کیسے جنیرک ہے؟ اس حدیث کے اندر آپ کو جو مصحف کے اندر، قرآن کے اندر صورتیں آئی ہیں وہ گروپس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی ملتی ہیں. یہ حدیث جس کے راوی ہیں واثلہ بن الاسقا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت السبع الطول مکان التورات، مجھے تورات کی جگہ 7 لمبی صورتیں دی گئیں. واوتیت المعین مکان الزبور، اور مجھے انجیل کی جگہ معین صورتیں دی گئیں. واوتیت المثانی مکان الانجیل، اور مجھے انجیل کی جگہ مثانی صورتیں دی گئیں. وفضلت بالمفضل، اور مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی مفضل صورتوں کے ذریعے. یہ کیٹیگریز ہیں جو آپ کو مل رہی ہیں. کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 1 2 3 4 کیٹیگریز. 4 کیٹیگریز میں ساری 114 صورتیں اس حدیث کے اندر ڈیوائیڈ کی گئی ہیں. آپ کو ان کے اندر ڈائریکٹ سورہ یاسین کا نام ملا کہیں پہ؟ نہیں ملا، صحیح، ڈائریکٹ نام نہیں ہے. یہ 4 کیٹیگریز ہیں، اور ان 4 کیٹیگریز میں صحابہ نے جب پوچھا کہ کس طرح سے یہ 4 کیٹیگریز ہیں، تو جب اس کو ایکسپلین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی ایکسپلینیشن اسکالرز یہ دیتے ہیں کہ ان 4 کیٹیگرائزیشن میں آپ نے طوال پہلی جو کیٹیگری بتائی کہ مجھے 7 طوال تو کے ساتھ ہے، تو موٹی والی طوال دی گئی ہیں، وہ پہلی 7 مکی مدنی صورتیں ہیں جو مصحف میں موجود ہیں، جن میں آتی ہے بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، انفال، اور توبہ کو بھی اس میں ایڈ کیا جاتا ہے. سورۃ فاتحہ نہیں لی جاتی. سورۃ فاتحہ قرآن کا انڈیکس ہے. یاد رکھیں، آپ کو اور تفاسیر میں بھی اور احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے، سورۃ فاتحہ قرآن کا انڈیکس ہے. انڈیکس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کے ان بکلیٹس کے اندر ایک انڈیکس بنایا گیا ہے، وہ انڈیکس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ آگے کیا پڑھنے والے ہیں اور آگے کیا دیکھنے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں. سورہ فاتحہ میں اتنا کچھ ہے، پورے قرآن کا انڈیکس سورہ فاتحہ ہے. تو جب مفسرین جو ہیں وہ ان طوال کو مینشن کرتے ہیں تو وہ سورۃ بقرہ سے لے کر سورۃ توبہ تک، سورۃ توبہ کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ طوال ہیں جو پہلے پورشن میں آتی ہیں، جن کے لیے کہا گیا کہ ان کو مجھے تورات کی جگہ پر دیا گیا. آپ یہ بتائیں تورات کی تھیم کیا تھی؟ تورا جو تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو آپ کو اسکرولز دیے گئے تھے، مین اسکرولز کے بارے میں اگر آپ سے میں پوچھوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر بلا کے، کوہ طور پر بلا کے وہ دیے گئے تھے اسکرولز، تو اس میں کیا احکامات دیے تھے؟ ان احکامات سے آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ 10 کمانڈمنٹس آتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل آتی ہے. سو تورات کی تھیم ہے احکامات، اور ان طوال میں، ان شروع کی مدنی صورتوں میں آپ کو قرآن میں کیا ملتا ہے؟ احکامات آتے ہیں سارے. ٹھیک ہے، سو اس طرح سے یہ اس کا پہلی 7 آیتیں طوال کی یہ تورات کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. پھر اگر آپ دوسرا بلک دیکھیں جو آپ کو آتا ہے، پھر آپ نے فرمایا وَأُوتِيتُ الْمَعِينَ مَكَانَ زبور، آپ نے فرمایا مجھے زبور کی جگہ معین دیے گئی. زیادہ تر یہ وہ صورتیں ہیں سورہ توبہ کے بعد جن کی رفلی 100 آیات آتی ہیں. رفلی یہ شروع ہوتی ہے، سورت یونس سے پورشن شروع ہوتا ہے اور سورت فاطر تک جاتا ہے.
یہ معین کا پورشن کہلاتا ہے صورتوں کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تھیم وہی ہے جو زبور کی تھیم تھی. زبور کی تھیم کیا تھی؟ سامز آف ڈیوڈ. تھیم کیا تھی اس کی؟ تسبیح، حمد، اللہ کی حمد. آپ دیکھیں گی سورت یونس سے لے کر سورت فاتر تک آپ کو کانسٹنٹلی تیزی سے آیات ملتی ہیں جس میں آپ کو اللہ کی حمد ملتی ہے.